بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمدللہ آج پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث نماز کے موضوع پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض فرمائی اور بروز قیامت سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ پیارے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی علامت، اسلام کی علامت نماز ہے۔ فرمایا اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کرے اور اوقات مستحبہ کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل نہیں فرض کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے افضل کسی چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کے کرنے کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں اور کوئی سجدہ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کا نور ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جہاد سے افضل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی آدمی جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اس کی طرف پوری توجہ فرماتا ہے۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آسمان سے کوئی آفت آتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شامت اعمال سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے تو آگ اعضائے سجدہ کو نہیں جلاتی۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے اعضائے سجدہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالی اور نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک نمازی کھانسی نہ لے، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور نمازی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی شہنشاہ جل وعلا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یعنی دروازے کو مسلسل کھٹکھٹاتا رہے، آخر کھلتا تو ہے ہی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آخر کار وہ دروازہ کھلتا تو ہے ہی۔
میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا بدن میں ہے، یعنی نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کامل وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض یا نفل ادا کرے، اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ جل جلالہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے ذریعہ سے زمین کے جس حصہ پر اللہ جل جلالہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصہ پر فخر کرتا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ جل جلالہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، دعا کی قبولیت کا ظہور جلدی ہو یا کسی حکمت کے پیش نظر دیر سے ہو۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کو دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے وضو اور رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور جب نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر شیطان کی اس پر جرأت یعنی اس کے پر ہمت ہو جاتی ہے اور اس کو بہکانے کا طمع لالچ کرنے لگتا ہے، یعنی اس کو بہکانے کا شیطان جو ہے وہ لالچ کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، یعنی ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ جل جلالہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ابلیس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا تہجد کی 4 رکعتوں کا ثواب ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ پیارے نبی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین آدھی رات کی نماز ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ کتنے ہی زندہ رہیں
آخر ایک دن فوت ہونا ہے۔ آپ جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ آپ جس قسم کا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد ہے اور مومن کی عزت استغنا ہے۔ پیارے آقا و مولا سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر فرض کر دیتا۔ پیارے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یعنی تہجد سے بدن میں تندرستی بھی ہوتی ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی و اعظم شانہ، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفالت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 40 احادیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی پیارے نبی رحمت سید النور امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا نور ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، اس کو خود بھی سنو، بار بار سنو، یہ پیارے نبی کی نورانی باتیں ہیں، اور آگے بھی اسے شیئر کرتے جاؤ، آگے دوسروں تک پہنچاتے جاؤ۔ اگر ان احادیث کو سن کر کوئی ایک بھی نمازی بن گیا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔